نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج تقریباً 2 ماہ کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد اس درس قرآن، درس حدیث اور درس تصوف میں آنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اپنے دامن میں لا تعداد برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور، مزکا، مصفہ اور مجلہ فرما رہی ہیں۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن میں اس امت مسلمہ کے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دے کر جنتی بناتا ہے، اور بالخصوص جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی، ہر ساتھ میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں اور 3 گھنٹے کی ایک ساعت ہوتی ہے۔ ہر 3 گھنٹے بعد جمعۃ المبارک والے دن اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا برکت والا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں کوئی علم کی ایک مجلس میں حاضری دے گا تو وہ اس کی ایک مجلس 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے علاوہ نفل پڑھتا ہے تو نفل ہوتی ہے، اگر رمضان میں وہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر رمضان آپ فرض پڑھتے ہیں تو فرض ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہی فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرائض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت والی ہے، عزت والی ہے، عظمت والی ہے، اور یہ خصوصاً سحری کے وقت اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور افطاری کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ گویا یہ دعاؤں کی قبولیت، بخشش، جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فیضان رمضان سے معمور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کو دیکھا جاتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، ہم نے تو اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، تو پھر اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کریں گے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توفیق کی بات ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوتے ہیں۔ اور پھر کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں صحت کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن کے فیضان کو اور رمضان کے فیضان کو حاصل نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غافل لوگوں کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اپنے کریم رب سے دور ہو گیا؟ اب اس آیت پر اگر غور کریں نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا ہے جب تو جانتا ہے تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، بھلا کوئی کریم کے در کو بھی چھوڑتا ہے؟ اتنا کریم رب ہے پھر تو اس در کو چھوڑتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے نا تو آپ زوردار طریقے سے روتے، آنسو بہاتے اور کہتے میرے مالک ہم مغرور نہیں ہیں، بس تیری محبت کی وجہ سے تھوڑے دور ہو گئے ہیں۔ اگر جو دوری ہے تیری محبت کی وجہ سے، تجھے ہم جانتے ہیں نا تو کریم ہے، تیرے کرم کی وجہ سے، تیری محبت کے کریم ہونے کی وجہ سے تھوڑا دور ہو گئے، ورنہ مغرور نہیں ہوئے۔ یہ تو عاجزی اور تقوی والوں کی بات ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر نا اسی آیت کے تحت ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عدالت لگی ہوئی تھی، قاضی کے پاس مقدمہ آیا، ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے خاوند نے دوسری شادی کی ہے، تو قاضی صاحب اسے عدالت میں بلائیں اور اسے سزا دیں۔ قاضی نے کہا جب قرآن اور حدیث میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اس عورت نے کہا اے قاضی صاحب، اگر حجاب اور حیا مانے نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنی شکل دکھاتی اور پھر پوچھتی کہ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ دوسری شادی کیوں کرے؟ اچھا، جب اس نے یہ بات کی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو اس عدالت کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو صوفی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا تھا، عشق کرنے والا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب بے ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ عورت نے کون سی ایسی بات کر دی ہے کہ تو بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جب اس عورت نے یہ بات کی ہے تو فوراً میرے کان میں یہ آیت گونجی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی او تصوف کا دم بھرنے والے، اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر میری کبریائی اور میری عظمت مانے نہ ہوتی اور میں بلا حجاب رب تمہیں اپنا دیدار کرواتا تو پھر تم سے پوچھتا کہ تم اپنے کریم رب کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی طرف توجہ کیسے کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہتے مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اگر میری کبریائی اور عظمت کا یہ حیا مانے نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنی کریم صورت دکھاتا، پھر تم سے پوچھتا کہ تم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیسے جاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کریم رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ندامت کے آنسو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہ ہے نا، یہ زہر ہے، اور اس کا جو تریاق ہے، اس کا جو علاج ہے وہ آنسو ہے۔ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اب خبر بھی خود دے رہے ہیں، جہنمی
جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو مجھے ایک پیالہ پیش کیا جائے گا، میں پوچھوں گا یہ کیا ہے؟ اگرچہ خود جانتے، خود بتا بھی رہے ہیں، تو کہا جائے گا محبوب یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسو ہیں، جہنم کو صرف یہی بجھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ کے خوف میں روتا ہے، تو جو آنسو اس کے آنکھوں پہ رخسار پہ لگتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ گار کے جو آنسو ہیں نا، جہاں جہاں اس کے چہرے پہ لگتے ہیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا آپ تصوف کی دنیا میں آئے کیسے، تصوف کی وادی میں کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا میں ایک عورت کو ملنے کے لیے گیا تو ساری رات اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، ساری رات کھڑا رہا، وہ اپنے گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی تھی، میں اس طرح باتیں کرتا رہا، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح کی اذان ہوئی نا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تو میں نے اس عورت کو کہا کیا عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ اس نے کہا عشاء کی اذان نہیں، صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ بس یا صبح کی اذان کا سننا تھا، میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا میں غیر کے دروازے پہ ساری رات کھڑا رہا اور مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ساری رات گزر گئی ہے، عشاء کی اذان ہے یا صبح کی۔ کاش میں اپنے رب کے دروازے پہ ساری رات کھڑا رہتا تو وہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جاتا۔ کہتے بس یہ بات میرے دل پہ لگی، چوٹ لگی، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کا راستہ راہ تصوف اختیار کیا۔ اور جیسے راہ تصوف اختیار کیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی اماں جان کہتی ہیں پہلے تو یہ عالم تھا آوارہ گردی کرتے تھے، پھر یہ عالم ہے کہ سو رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک سانپ گل ریحان کی ٹہنی لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے منہ کے اوپر سے نا مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے۔ ماں کی مامتا تھی، تڑپ گئی کہ سانپ میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جگا کے کہتی ہیں بیٹا دیکھا اتنا بڑا اژدہا، یہ سانپ تیرے لیے یہ مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اماں جب سے میں نے رب سے دل لگایا ہے کائنات کی ہر چیز میرے تابع ہو گئی ہے۔ یہ مجھے نفع نہیں، یہ مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان نہیں، نفع پہنچانے کے لیے یہ چیز آئی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اکثر شیئن اکثر ذکرہ، اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تفاسیر کے اندر آتا ہے، آپ نا ایک جگہ پہ کھڑے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو چونکہ اللہ نے خلیل کا لقب دیا تھا، یعنی خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، یار۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں۔ تو جب فرشتوں کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو ایک فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ یار جو ہوتا ہے وہ یار پر سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو آپ نے جو خلیل بنایا ہے ذرا اجازت دے میں چیک تو کروں کہ واقعی خلیل ہے کہ نہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، آتے ہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ یہاں ایک غلطی بھی درست کر لیں، یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا یہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت پڑھتے ہیں، یہ عظمت نہیں ہے، یہ جو ضاد ہے نا تا ذا، اس کے اوپر زبر ہے، اگر آپ اس کے اوپر جزم لگا دیں گے نا تو یہ بن جائے گا یحیی العظام، عظام کہتے ہیں ہڈی کو، تو عظمت اگر آپ اعظمہ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ میرا رب عزت اور عظمت والا ہے، ورنہ اس کا معنی ہڈی کا بنتا ہے عربی میں۔ تو اس لیے یہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ اب جیسے ہی اس فرشتے نے یہ پڑھا نا، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے جب یار کا نام آیا، یہ تسبیح سامنے آئی تو فوراً تڑپ گئے اور ایک کیفیت طاری ہو گئی، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے، کیونکہ پیار تھا نا اللہ سے، نام آتے ہی کیفیت بدل گئی۔ ہمیں پیار ضرورت کے مطابق ہے نا، 2 نفل کبھی غلطی سے پڑھ لی تو پھر اتنا کچھ کہا، امیدیں رکھ لی، پتہ نہیں یہ وہ تو کریم ہے دیتا ہے۔ یا آج کل ایک شیطانی وسوسے اور طریقے پہ لوگ چلے ہوئے، جس نے ایک نماز پڑھ لی وہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شاید میں ہی سب کچھ ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
اور یہ دوسرے کو کم تر سمجھنا یہ طریقہ کار شیطان کا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ تو جو دوسروں کو کم تر سمجھے اور اپنے آپ کو افضل سمجھو تو سمجھ لیں کہ وہ نسل انسانی سے نہیں، نسل شیطانی سے ہے، وہ شیطانی افکار رکھتا ہے، اس کے پاس شیطان کا علم موجود ہے، رحمان کا علم نہیں ہے۔ جو بندہ جتنی باتیں کرتا جاتا ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی جائے تو سمجھ لو کہ عبادت اس کو فائدہ دے رہی ہے۔ اگر تکبر آئے اور دوسرے حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں تو وہ رستہ شیطانی پہ چل رہے، رستہ رحمانی پہ نہیں ہے۔ اب وہ جناب والا جیسے یار کا نام آیا کیفیت بدل گئی، عجیب عالم ہو گیا، خدا کے ذکر کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ نبی کی شان ہے، میں نہیں کہتا وہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا نبی کی عظمت کے خلاف ہے یہ الفاظ۔ میں یہی کہوں گا کہ جیسے یار کا نام آیا نا تو اس لذت میں گم ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب کیفیت بدلی نا تو کہا اے میرے رب کا نام لینے والے ایک بار پھر مجھے نام سناؤ، ایک بار مجھے پھر نام سناؤ، پھر نام سناؤ۔ پھر اس نے پڑھا، اچھا اس نے کہا اچھا میں نے پہلے تو فری میں نام لیا، اگر اب نام لوں گا تو پھر کیا دے گا؟ آیا تو چیک کرنے کے لیے تھا کہ یاری کا دعویٰ تو کیا ہے نا، اللہ نے بھی فرمایا میرا یار ہے۔ یہ یار کے نام پہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار کے نام پہ کوئی خرچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر فرمایا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ جیسے دوبارہ کہنے لگے اب میں کیا دو گے؟ اس نے کہا یہ جو بکریاں ہیں نا اس میں آدھی بکریاں تیری ہو جائیں گی۔ اچھا اس نے پھر کہہ دیا آدھی بکریاں دے دی، پھر اس کیفیت کے اندر یار کے ذکر کے اندر گم ہو گئے۔ جو ذات یار میں فنا ہو تو اس کو تو لذت ہی یار کے ذکر سے آتی ہے، اور تو کوئی بات اچھی لگتی نہیں۔ اب آدھی بکریاں دے دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا پھر ایک بار نام لو۔ اس نے فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ ساری بکریاں تجھے دے دوں گا۔ پھر اس نے رب کا نام لیا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ کیفیت طاری ہوئی۔ جب اس کیفیت سے باہر آئے نا، اس حال کی کیفیت سے باہر آئے، کال کی دنیا سے حال کی دنیا کچھ اور ہے، یہ نرالی ہوتی ہے۔ وہ ما سوی اللہ کے اور کچھ خبر رکھتی نہیں ہے، خبر دیتی نہیں ہے، اور کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیتی۔ اب پھر کہا ایک بار پھر کہو میرے یار کا نام لو، پھر کہو میرا رب پاک ہے۔ اس نے کہا بکریاں تو ختم ہو گئی، اب کیا دیں گے؟ تو فرمانے لگے بکریاں چرانے کے لیے انسان کی ضرورت تو ہوگی نا، بندہ تو چاہیے نا، تو ایک بار میرے یار کا نام لے، میں ساری زندگی تیری خدمت کروں گا، تیری نوکری میں گزار دوں گا، خدمت کروں گا، ایک بار نام لے۔ جب پھر نام لیا کیفیت سے باہر آئے، کہا مجھے بھی لے چل، میرا مال بھی لے چل، کیونکہ تو نے میرے یار کا نام سنایا ہے۔ تو جب یار کے نام پہ سب کچھ دے دیا نا تو اس فرشتے نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو فرشتہ ہوں، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا جب عرش والا خدا آپ کو خلیل کہے تو خلیل تو یار تو وہ ہوتا ہے جو یار کے نام پہ سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، صدقہ خیرات جتنا دیں گے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمانہ کے اندر نا ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لے جایا گیا، تو حضرت صدیق اکبر جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو دیکھا کہ کفن کے اندر وہ جو جنازہ تھا نا ہل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم زندہ کو اٹھا کے لائے ہو، یہ تو جنازہ، یہ جسم ہل رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو فوت ہو گیا تھا، ہم نے پوری تصدیق کے بعد غسل دے کے کفن پہنا کے آپ کے پاس ہے۔ فرمایا کفن کھولو۔ جب کفن کھولا تو چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اس مردے کو ڈس رہا ہے۔ وہ سانپ تھا جو ہل رہا تھا، بار بار ڈس رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عصا منگایا اس کو مارنے کے لیے، جیسے اس کے قریب ڈنڈا کیا نا تو اس سانپ کو اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی۔ سانپ بولنے لگا، کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈنڈا نہ مارنا، میں سانپ نہیں ہوں، آپ کے وجود کی برکت سے اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، میں سانپ نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو اس کو عذاب کیوں دے رہے؟ فرمایا قیامت تک ہر اس بندے پر میں نے عذاب دینا ہے، میری ڈیوٹی ہے، جس کے اندر 3 عیب ہوں گے۔ کون سے 3 عیب ہوں گے؟ وہ سانپ نے کہا ہے صدیق اکبر پہلا عیب یہ ہے جو نماز ادا نہیں کرے گا۔
اور دوسرا عیب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یہ مال و متاع قیامت والے دن ایک پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ اس کو سینگ سے ماریں گے۔ پہلا نماز ادا نہیں کرے گا، دوسرا زکوٰۃ نہیں دے گا، تیسرا جہاں اہل علم کی علماء کی مجلس ہوگی خود بھی نہیں جائے گا، لوگوں کو بھی منع کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں تم نے دیکھ لیا، یہ کہتے وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے نمازوں کا اہتمام بھی خوب کرو، زکوٰۃ بھی خوب دو، اہل علم کی مجالس میں زیارت کے لیے ضرور جایا کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔